معاشی میدان سے بڑی زبردست خبریں آ رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریمیٹنسز ہیں وہ تقریباً 4.1 بلین ڈالر ریسیو ہوئے لاسٹ منتھ. اور یہ ٹوگر صاحب، یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ خان صاحب نے ایک کال دی ہوئی تھی. اوورسیز پاکستانیز کو کیا ہو گیا؟ اوورسیز پاکستانیز تو ظاہر اپنا کام کے لیے گئے ہیں، کسی سیاست کرنے یا کسی سیاست دان کی نعروں کے لیے تو نہیں گئے تھے. تو معیشت کے اوپر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا اعتماد بھی نظر آتا ہے. یہ جی اعداد و شمار بیسیکلی کہ ایسا ایک چیز ہوتی ہے کہ اس پر آپ کوئی بھی بیانیاں کھڑ لیں. چائنا کو جو آج ترقی دی ہے وہ اوورسیز چائنیز نے دی. امریکہ سے کانگریس مین کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں آتا ہے اور آ کر پاکستان کے اندر باقاعدہ جو ہے ہمارے عسکری قیادت اس کو یقین دلاتا ہے کہ خطے کے استحکام و ترقی کے اندر جو پاکستان کا لازوال کردار ہے اس کے ساتھ اس وقت امریکہ کھڑا ہوا ہے. ملکوں کی جو سیاست ہے، ملکوں کی جو پالیسیز بنتی ہیں، وہ کسی ایک شخصیت کی گرد تو نہیں گھوم رہی ہوتی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. میں ہوں سارہ خان. ناظرین، معاشی میدان سے بڑی زبردست خبریں آ رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریمیٹنسز ہیں وہ تقریباً 4.1 بلین ڈالر ریسیو ہوئے لاسٹ منتھ، اور یہ 37% انکریز ہے منتھ آن منتھ بیسس کے اوپر. اس کے علاوہ اگر کرنٹ فسکل ایئر کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو پچھلے 9 مہینوں کے اندر جو ہے تقریباً یہ اضافہ 28 بلین ڈالر تک ریمیٹنسز کا پہنچ گیا ہے، اور یہ بھی جو ہے ایک بڑا خاطر خواہ اضافہ 33% کا ہے. اب چونکہ اب دیکھتے ہیں انفلیشنری فگرز وہ بھی بڑے مستحکم ہیں. اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں. ایکسچینج ریٹ آپ کا جو ہے وہ بڑا اس وقت سٹیبل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے ایکسپورٹس آپ کی بڑھ رہی ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ منرل انویسٹمنٹ فورم ہوا، اس کے علاوہ اوورسیز کنونسنس بھی ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب اس ایک بڑی سٹیبل میکرو اکنامک پوزیشن کے اوپر ہم اس وقت موجود ہیں، ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہونے کی بجائے انکریز ہو رہے ہیں، اور اس وقت باتیں جو ہیں ایک ایکویٹیبل گروتھ کی مومنٹم کی ہو رہی ہے. تو اب ایسے میں وہ والی قوتیں جنہوں نے بیانیہ بنانا تھا کہ اس وقت جو ہے لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے بری صورتحال ہے، یا ملک میں جو ہے گروتھ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، یا معیشت کا پٹھا حکومت نے بٹھا دیا ہے، جنہوں نے یہ بیانیہ بنانا تھا، ان تمام قوتوں کا جو سیاسی بیانیہ ہے وہ کیا دفن ہو جائے گا، یا ان کے پاس کوئی نیا جواز ان کے ہاتھ میں آ جائے گا؟ یہ اس وقت جو معیشت ہے، اس کا جو مومنٹم اس وقت بنا ہوا ہے، کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فیکٹر دوبارہ رول ان ہو سکتا ہے اس کو جو ہے ایک کاری ضرب لگانے کے لیے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار اسلم ڈوگر صاحب. شکریہ جناب، آپ کی دعوت کا، آپ کے بلانے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور اسلم ڈوگر صاحب، یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ خان صاحب نے ایک کال دی ہوئی تھی. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً جو ہے 4.1 بلین ڈالر ریکارڈ اضافہ لاسٹ منتھ جو ہے اتنے بھاری بھرکم ریمیٹنسز آتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کو کیا ہو گیا ہے؟ اوورسیز پاکستانیز تو ظاہر اپنا کام کے لیے گئے ہیں، وہ کسی کے لیے وہاں کوئی سیاست کرنے یا کسی سیاست دان کی کرسی چمکانے یا اس کے نعروں کے لیے تو نہیں گئے تھے. وہ یعنی ایک بڑی مزیدار بات میں آپ کے اس میں ایڈ کروں کہ پاکستان کو 70% جو ریمیٹنسز ہیں وہ مڈل ایسٹ سے آتے ہیں. مڈل ایسٹ ظاہر ہے پاکستانی جو وہ مزدوری کرنے جاتے ہیں، یعنی جو کوئی ٹرک ڈرائیور ہے، کوئی چھوٹی موٹی مزدوری جو دیگر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ظاہر ہے ویل آف بھی ہیں، اور لیکن ان سبھی نے اپنا ہر ایک روپیہ واپس بھیجنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر سٹیزن نہیں بن سکتے وہاں، اور انہوں نے یعنی اپنے گھر بار کا، اپنے فیملی کا، اور اپنے جو یہاں کوئی جائیداد بنانی ہے اس کے لیے وہ یہاں پیسے بھیجتے ہیں، ان کا اپنا خیال رکھنے کے لیے اپنی فیملیز کا. تو وہ سارے کے سارے پیسے انہوں نے بھیجنے ہوتے ہیں. اور وہ یعنی آپ جو اوورسیز کا ایک بیانیہ بنا تھا نا کہ ہم نے وہ اوورسیز کسی پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ ہوں گے کہیں، وہ یورپ میں ہوں گے، وہ امریکہ میں ہوں گے، لیکن یہ یعنی جو ہمارے مشرق وسطیٰ میں جو ہمارے عرب بھائی ممالک ہیں، وہاں تو ظاہر ہے نہ سیاست ہوتی ہے، نہ لوگ کرتے ہیں، نہ الاؤ بھی نہیں ہوتی وہاں پر. وہاں پر تو آپ سیدھا جو ہے جیل میں پہنچ جاتے ہیں یا ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں. 70% وہ لوگ بھیجتے ہیں. اب ان کو اگر آپ کہیں کہ ہاں جی میری کال پر آپ نہ بھیجیں، یہ تو کوئی بیوقوفی والی بات ہے. وہ مزدوری کرنے گیا، انہوں نے پیسے واپس اپنے گھر بھیجنے ہیں، اور کہیں جی کہ ہم نے پیسے آپ نہ میرے کہنے پہ بھیجیں. اس بار تو لوگوں نے پھر تھوڑے ضد میں آگے کہا نا کہ بھائی یہ ہم تو بھیجیں گے، آپ ہمیں روک کے دکھائیں. اچھا اسلم ڈوگر صاحب، ایک اور بھی چونکہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ایک آرگومنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان سے شاید اتنا سگنیفیکنٹ برین ڈرین ہوا ہے
کہ اب وہ والی جو عوامل جو یہاں پر بڑا ٹیلنٹڈ آپ کا طبقہ ایک باہر گیا ہے وہ بھی پھر زیادہ جو ہے اس قسم کے ریمیٹنسز وغیرہ واپس بھجوا رہا ہے. کیا یہ والا آرگومنٹ زیادہ آپ کو اسٹرانگ نظر آ رہا ہے یا یہ والا آرگومنٹ آپ کو اسٹرانگ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت چونکہ ایسی انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ FATF کے بعد بھی ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں کی تھی کہ ہماری جو بلیک اکانومی ہے اور انلیگل چینلز ہے ہنڈی حوالہ وغیرہ اس کو ہم کرب کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کی ٹیریٹری میں لا سکیں, زیادہ سے زیادہ چیزوں کو لیگل کور بھی دے سکیں, بینکنگ چینلز پہ چیزوں کو لے کر آئیں. تو ایسے کچھ اقدامات بھی ہیں. پھر ایک تو معیشت کے اوپر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا اعتماد بھی نظر آتا ہے. یہ جی اعداد و شمار بیسیکلی کہ ایسا ایک چیز ہوتی ہے کہ اس پر آپ کوئی بھی بیانیاں گھڑ لیں. اب اوورسیز پاکستانیز جو ہیں یہ ایک ہمارے لیے ایک ایسی خزانہ ہے, ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ ہیں کہ وہ ہمیں کہیں سے کہیں لے جا سکتے ہیں. میں اس کی مثال ایک چائنا کی دوں گا. چائنا کو جو آج ترقی دی ہے وہ اوورسیز چائنیز نے دی. وہ چائنیز باہر گئے ہیں. آپ دیکھیں یورپ میں, امریکہ میں, دنیا میں ہر جگہ جہاں یعنی ڈیولپڈ کنٹریز میں چائنیز گئے, انہوں نے ہر شہر میں ایک چائنا ٹاؤن بنایا. وہ وہاں بہت ترقی کی, انہوں نے بہت پیسے یعنی بھی بنائے اور ان معاشروں میں جا کے اپنا مقام بنایا. اور وہاں سے وہ ٹیکنالوجی لی, وہاں سے انہوں نے علم لیا, وہاں سے انہوں نے لوگوں کا تجربے سے فائدہ اور ہنر سے فائدہ اٹھایا اور واپس چائنا آئے. اور آج جو چائنا دنیا میں ظاہر ایک للکار رہا ہے, آج یہ تو تازہ ترین سچویشن ہے جو عالمی طاقتوں کو بھی وہ للکار رہا ہے. یہ ٹیرف کے معاملے پر انہوں نے جو امریکن کو وہ دیا ہے ایک باقاعدہ للکار کے کہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں. وہ انہی چائنیز کی بنیاد پر بنایا گیا, کھڑا کیا گیا ملک ہے جو باہر سے ٹیکنالوجی لائے, باہر سے پیسہ لائے اور اپنے ملک میں آگے باہر سے وہ والی ورک ایتھک بھی لے کر آئے. بڑا خوبصورت آرگومنٹ آپ نے کیا اسلم ڈوگر صاحب. اچھا اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ سے کانگریس مین کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں آتا ہے اور آ کر پاکستان کے اندر باقاعدہ جو ہے ہمارے عسکری قیادت اس کو یقین دلاتا ہے کہ خطے کے استحکام و ترقی کے اندر جو پاکستان کا لازوال کردار ہے اس کے ساتھ اس وقت امریکہ کھڑا ہوا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ دفاعی محاذ کے اوپر بھی بہت زیادہ تعاون اور دو طرفہ مفادات کو بڑھانے کے اوپر بات ہوتی ہے. تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے ہم تو ایک کال کا ویٹ کر رہے تھے, تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اصل میں یہ کوئی بہت ہی یعنی میں کیا کہوں گا بچگانہ یعنی چائلڈش وہ ہے سوچ کہ کوئی ملک کسی ایک شخصیت ہے کسی کی خاطر ایک 25 کروڑ کے ملک سے کوئی تعلقات خراب یا اچھے کر لے گا. یہ ملکوں کی جو سیاست ہے, ملکوں کی جو پالیسیز بنتی ہیں وہ کسی ایک شخصیت کی گرد تو نہیں گھوم رہی ہوتی. تھوڑا بہت کوئی 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوشش کر کے یا اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر کسی تھوڑا سا زیادہ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتی چلوں آپ کی بات کے اندر ہی. آپ نے کہا نا کہ بڑی چائلڈش قسم کی مینٹالٹی ہے کہ جو ممالک کو کی ڈپلومیسی کو خارجہ پالیسی کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو پھر ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ طبقہ نظر آتا ہے کہ دے آر بائنگ دس چائلڈش فلاسفی. یہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بچگانہ سوچ ہے, ایک بھیڑ چال ہے کہ فلاں صاحب آئیں گے تو وہ فلاں ملک جو ہے وہ پیسے لے کے آ جائے گا, یا فلاں ملک ہے وہ فلاں کی حمایت میں اپنی فوج لے کے آ جائے گا. یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ 25 کروڑ کے ملک کو کوئی جو بھی طاقت چلا رہی ہے, جو بھی حکومت یا ادارہ یا جو کچھ بھی اس کو لیڈ کر رہا ہے, اس کے ساتھ کسی ایک شخصیت کی خاطر وہ اپنے نہ تعلقات خراب کریں گے, نہ ہی اس کے لیے وہ ایسی کوئی اپنا ملک لٹا دیں گے اس کے اوپر آ کے. اچھا چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک امپلسو قسم کے انسرٹن شخصیت کے مالک ہیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ایئر 2024 اکتوبر کے اندر ہی جو ہے انہی میں سے جو اس وقت پاکستان کے اندر 2 کانگریس مین آئے, 3 کا جو ڈیلیگیشن ہے ان میں سے جو 2 تھے وہ اس خط کے اندر ان کا بھی حصہ تھا جو انہوں نے اینٹنی بلنکن کو اس وقت لکھا تھا اور باقاعدہ کہا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے نوٹس لیا جائے, یہاں پر شاید جو ہے ان کے اکارڈنگ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو یہ اتنا ڈرامیٹک ٹرن ان کے سٹینڈز میں آنا, پاکستان میں آتے ہیں آ کر یہاں پر اسی عسکری قیادت کے ساتھ مل بیٹھ کے بڑے فوٹو سیشن ہوتے ہیں, تعریفوں کے پل باندھ کر جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے جو انہوں نے نقطہ 2024 میں اٹھایا تھا اس کے حوالے سے ایک لفظ نہیں بولتے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ آج ہی کی بات ہے. آج انہوں نے اسپیکر صاحب نے یہ گفتگو کی ہے میڈیا سے, اسپیکر نیشنل اسمبلی, کہ جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے جو مذاکرات کیا مطلب انہوں نے ایک سنی بات ساری سیاسی جماعتوں سے,
اور سیاسی جماعتوں نے اپنی بات بتائی، انہوں نے اپنی بات بتائی. اس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا، وہ یہ اسپیکر صاحب کے وہ کال، کہ یہ آپ کیسے چلا رہے ہیں ایوان کو، اور یہاں اپوزیشن کو کتنی وہ دیا جا رہا ہے. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ ماضی میں جو یعنی پریویس اسمبلی رہی ہے اس میں کبھی پروٹیکشن آرڈر کسی اپوزیشن کے بندے کے جاری نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہم نے جاری کیے ہیں، جو ان کے جو لوگ جیل میں ہیں ان کو ہم نے فلور پہ بلایا ہے اور کہا کہ آپ آ کے بات کریں. تو یہ وہ کانگریس مین بھی آخر سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کے حقائق کا، زمینی حقائق کا انہیں ادراک ہے بہت اچھے طریقے سے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر ہے پاکستان میں پہلے اس طرح کی لوگوں کو رعایت اور وہ نہیں ملتی تھی. وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں یہ اے سی اتروا دوں گا، میں ٹی وی اتروا دوں گا. یہ تو تھوڑے عرصے پہلے کی باتیں ہیں. وزیر اعظم کھڑا کی بات کرتے ڈاکٹر تھے. صاحب بلکہ ایک روایت جو خواتین کا تقدس پامال کرنے کی پڑی تھی، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دور کے اندر ہی پڑی تھی. اس سے پہلے خواتین کو اس طریقے سے جو ہے اپنے پیٹی معاملات کے اندر گھسیٹا نہیں جاتا تھا. جی میں یہ گزارش کروں گی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہاسپٹلائز تھیں یہ پولی کلینک اسلام آباد میں. تو وہ عید کے دن، یعنی وہ ایسا دن تھا کہ عین عید کے دن ان کو وہاں سے اٹھوایا اور اٹھوا کے اور جیل میں لے جایا گیا. یہ یعنی اس دن یعنی ایک بندے کو اپنی بہن کی تکلیف تو ہوگی، لیکن عید کے دن خاص طور سے ایک تکلیف زیادہ ہوگی کہ یار یہ آج کا دن تو نہ ہوتے. تو یہ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی بیٹی کو ان کے سامنے وہاں سے گرفتار کیا گیا، جیل کے اندر سے. یعنی کہیں اور سے بھی تو گرفتاری ہو سکتی تھی، جیل کے باہر جا کے بھی ہو سکتی تھی مریم نواز کی، لیکن یہ جو وہ دروازہ توڑنا، وہ سارا کچھ بھی ہمارے سامنے ہے. بالکل ایگزیکٹلی وہ سب باتیں یعنی کوئی ماضی کی مطلب زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ایک تاثر یہ جا رہا تھا کہ عید کے بعد جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی ایک ریپڈ قسم کی، روبسٹ قسم کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی، اور اس کے اندر ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس جو تھا وہ بھی بن جائے گا. ابھی بلکہ وہ والا اس قسم کا الائنس بننے کے حوالے سے جو ہے ان کی بات چیت تو چل رہی ہے، لیکن اس طریقے سے ہمیں شاید تیزی نظر نہیں آ رہی. یا آپ چونکہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر، کیا آپ کو وہ والے حالات و واقعات جو نظر آ رہے ہیں جیسے کہ بڑی بڑی تحریکیں یہاں پر چلی، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اور اس قسم کے ڈیموکریٹک الائنس اپوزیشن اتحاد بناتے رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہ والی فضا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اتحاد جو ہیں وہ کسی نقطے پر، کسی بنیاد پر، کسی اصول پر بنتے ہیں. یہ اب اگر یعنی یہ کہیں کہ فلاں بندے کی حکومت لانے کے لیے ایک بندے کی یا ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی یا اس کی علم بلند کرنے کے لیے تو کوئی اتحاد نہیں بن سکتا نا. یعنی یہ تو کوئی اصول نہیں ہے نا کہ فلاں بندے کو ہم نے کیونکہ وزیر اعظم بنانا ہے اس لیے یہ اتحاد ہم بنائیں گے. اب اگر یہ دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے، مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جائیں گے، تو کیا مولانا فضل الرحمان کو وہ الفاظ اور وہ باتیں بھول گئی ہوں گی جو وہ ان کے متعلق کہا کرتے تھے؟ اور بطور وزیر اعظم ایک تو چلیں ہے نا اپوزیشن میں ہوں، آپ کوئی ایسی بات کر دیں، ایک جلسے جلوس میں بات کر دیں، ایک ان کا کنٹینیوس بیانیہ تھا کہ سیاستدانوں کو ملائن کرنا ہے، ان کو گالی دینا ہے، ان کے الٹے نام رکھنے ہیں. اور دیکھیں سیاستدان سبھی معزز اور محترم ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان چونکہ ایک مذہبی جماعت کے لیڈر ہیں تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ شائستہ زبان استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ سے پرہیز کرتے ہیں. جب ان کے لیڈر کو یعنی آپ گالی دیتے تھے یا فار دیٹ میٹر آپ اچک زئی صاحب کے ساتھ جو کیا کرتے تھے، ان کی نقلیں اتارا کرتے تھے، تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کی ذات کو فائدہ اٹھانے دینے کے لیے وہ ایک علم بلند کریں جی اور سیاسی اتحاد بنائیں. یہ سب باتیں تھیں، یہ ایسا کوئی اتحاد بن سکتا ہی نہیں، کس بنیاد پر بننے گا جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ایک جانب تو للکارا جاتا ہے ڈیفینیٹلی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے بھی بڑی ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور اس تناظر کے اندر بہت سارے لوگ جیسے اعظم سباتی اور ایسے لوگ جو ہیں آتے بھی ہیں سامنے کہ ہمیں باقاعدہ یہ مشن دیا گیا ہے، مینڈیٹ دیا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے، واقعی میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس صورتحال کے اندر تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی عوام کی نظروں کے اندر کیا رہ جائے گی؟ پہلی بات تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو اگر کوئی پیش رفت ہوگی تو سب سے پہلے تو انہیں اپنے ماضی اور اپنے جو بچگانہ رویے پر معافی مانگنا ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہی معافی مانگ لیں گے.
یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر وہ معافی مانگتے ہیں تب انہیں لوگ پوچھیں گے کہ بھائی آپ یہ اتنے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے تھے وہ کہاں گئے. اور دوسری بات, اگر وہ نہیں مانگتے تو پھر ظاہر پیش رفت نہیں ہوگی. لیکن ان کی جو اگر صرف نظر کرے بھی کوئی کہ ٹھیک ہے کوئی ہم معافی یا اس کی طلبگار نہیں ہیں, آپ چلیں آگے چلیں, جو ان کا بچگانہ ذہنیت ہے کہ ان کے کان میں کسی بندے نے جو بات کہہ دیا فوراً ان کے منہ میں آ جاتی ہے. یعنی ان کے ذہن میں ایک پروسیسر نہیں لگا ہوا اس کو پروسیس کرنے کا, انفارمیشن کو یا کسی تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے. اس لیے وہ اگر ان کو کوئی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. جی میں یہ یعنی ان کا نام لے کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اور کئی میں نے مثالیں ذاتی طور پر دیکھی ہوئی ہیں اپنے ساتھی. وہ پرائم منسٹر کیسے بن گئے؟ وہ بس یہ یعنی ہم اس کو کیا کہیں, المیہ کہیں یا کیا کہیں کہ ایسا ہوا ہے پاکستان میں. لیکن ان کو یہ کم از کم کسی ایک حالیہ دنوں میں ان کے ایک بہت قریبی دوست نے یہ کہا ہے کہ نہ وہ مردم شناس تھے نہ وہ خواتین شناس تھے, یعنی دونوں طرف سے ہی وہ لوگوں کو پہچاننے اور اس کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جو ہے یہ ایک بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہم ایک اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے ایک بلیک میلنگ ہتھکنڈا استعمال کرنا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو ہالٹ کر دینا, ان کو پوز کر دینا. ابھی کے پی گورنمنٹ نے جو ہے وہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے جو بل آ رہا تھا اس کو جو ہے اس کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر پبلش کیا ہے, اور ان کی تمام لیڈرشپ یہ کہتی پھر رہی ہے کہ یہ جو ہے اس قسم کے بل آ کے آپ کے پاس کئی سالوں تک پڑے رہیں, خان کی رائے کے ساتھ ہم اس کو مشروط کریں گے, خان صاحب کا ہم اس کے اوپر نوٹ لیں گے, ان کی اپروول لیں گے. تو یہ کیا آپ ملک کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کر سکتے ہیں؟ بس یہی بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی یعنی آپ نے ڈیموکریسی کی اس کی بات کی تھی یا ایک اتحاد بننے کی, کہ وہ ایک ذات کے گرد گھومتے ہیں کہ آپ ایک ذات کے ساتھ اگر یعنی انصاف یا بے انصافی کریں گے تو ہم یہ کریں گے, یا اس کو اگر پرائم منسٹر نہیں بنائیں گے یا اس کو کسی بڑے مقام پر نہیں لائیں گے تو ہم اتحاد نہیں کریں گے, یا ہم بل نہیں پاس کریں گے, یا پاکستان سری لنکا بن جائے, یا آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے, یا ادھر سے امریکہ سینکشنز لگا دے پاکستان کو. لیکن ایک شخصیت کا باہر آنا بڑا ضروری ہے. یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس قسم کے جو چائلڈش اور بچگانہ رویے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اب لوگ بھی سمجھنے لگے ہیں. اور یہ مجھے کڑی اور مطلب بڑے سے یقین کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ضرور پاس ہوگا. یہی اسمبلی پاس کرے گی. اچھا, کے پی کی اسمبلی پاس کرے گی. انہیں خود نظر آ رہا ہے کہ ان کی ہر ہتھ کنڈا ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے. اب اس سسٹم کے اندر رہنا ہے تو چلنا ہے. یہ کچھ آوازیں خود پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اٹھنے لگ گئی ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. آپ کی جو جتنی بھی فالوئنگ تھی وہ بھی کم ہو رہی ہے. اب جو آپ کا جو آپ اپیل کرتے ہیں لوگوں سے, جو کبھی بائیکاٹ کبھی ریمیٹنسز نہ بھیجیں, یہ سب یعنی ایک ردی کی ٹوکری میں جا رہی ہیں. تو ان دی اینڈ پھر لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے. اچھا, آپ کی اس بات کے اندر ایک اور بات ایڈ کر دوں. جو آپ نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ ایسے اقدامات ہو رہے ہیں, ان کو پتہ چل کے سسٹم میں رہنا ہے. انہوں نے اسی وجہ سے شاید پھر خارجہ امور کی جو کمیٹی تھی ان کی اوورسیز پاکستانیوں کی جو اوورسیز معاملات دیکھتی تھی, وہ کمیٹی تحلیل کر دیا. پھر وہ کمیٹی اس لیے تحلیل کی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشن سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, اور اگلے دن یعنی اسی بلکہ چند گھنٹوں بعد ہی یہ خبر نکلتے ہی تو ایک شروع گوگا شروع ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا پر بے سروپا, نہ ان کا کوئی پیچھا نہ آگا, نہ ان کے لینی نہ دینی, نہ ان کا کوئی حقیقت سے تعلق, نہ کوئی یعنی ایسی باتیں وہ بے سروپا کر کے جوڑ کے لگا کے وہ سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں, جس سے وہ سارے کا سارا عمل سبوٹاج ہو دیتا ہے. سوشل میڈیا تو خود ایک بہت بڑا جو ہے ڈبل ایج سورڈ پی ٹی آئی قیادت کے لیے بھی بنا ہوا ہے. جتنی ٹرولنگ خود پی ٹی آئی قیادت کی سوشل میڈیا ٹرولز کے ہاتھوں ہو رہی ہے, آپ کی سوچ ہے کہ یہ خود یرغمال بنے ہوئے ہیں. کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا کا موڈ کیا ہے, اس کے لحاظ سے ان کو ڈیسیجن مولڈ کرنا پڑتا ہے, اپنی اسٹیٹمنٹس واپس لینی پڑتی ہیں, اور اپنے آپ کو کبھی کبھی جو چھپانا پڑ جاتا ہے, کبھی کبھی یہ پیچھے بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں, چونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک بریگیڈ بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے ہاتھ میں آئینی ہتھیار اور کی بورڈز لے کے بیٹھی ہوئی ہے,
وہ ان کو نہیں چھوڑے گی. تو ڈوگر صاحب اسی کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور جیسے کہ ہماری آج ڈسکشن کا بھی یہی کنکلوژن تھا کہ اگر آپ نے جو ہے ریاست پاکستان کے لیے کچھ سوچا ہے, آپ کے مفادات جو ہیں وہ پھر اس قسم کے جو بچکانہ رویے ہیں, جو غیر جمہوری آپ کے جو رویے ہیں, اس کے ارد گرد پھر ایوالو نہیں کرتے. پھر آپ کی وہ قومی سوچ ہوتی ہے, آپ کی پھر یکجہتی والی سوچ ہوتی ہے. آپ جو ہے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنی اسٹرگل کرتے ہیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.